بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں، دو اہم موضوع ہیں جن پہ آپ کے سامنے بات رکھنی ہے. پہلی یہ، کیا پی ٹی آئی کو ضمنی انتخابات میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں؟ آپ اپنی رائے دیجیے گا، میں اپنی رائے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور سیکنڈ ٹاپک ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کو ایکسٹینشن لینی چاہیے یا نہیں، اس کے پروس اینڈ کونس کیا ہوں گے. تو آئیے شروع کریں جنرل عاصم منیر صاحب سے. دیکھیے، آرمی چیف کا جو عہدہ ہوتا ہے وہ ایکچولی ایک پروفیشنل ایڈوائزر کا عہدہ ہوتا ہے، جس کا کام وزیر اعظم کو بریف دینا ہے، وزیر اعظم سے حکم لینا ہے، اس کا آرڈر لینا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے، نہ کہ حکم دینا ہے. وہ یہاں پہ حکم دے رہے ہیں اور وہ حکم لے رہے ہیں جن کو حکم دینا تھا. اب یہ کہانی تو بڑی لمبی ہے صاحب، اور آپ سب کو علم ہے کہ کیا کیسے ہے، کیوں ہے. جب آرمی چیف کہتا ہے میں تمہیں جیل سے بھگا کے لندن پہنچا دوں گا، پھر لندن سے یہاں پہ لے آؤں گا، پھر ایئرپورٹ پہ ہی تمہارے سارے مقدمات معاف کروا دوں گا، سارے کچھ کر دوں گا، لیکن ایک بات ہے، تم مجھے ایکسٹینشن دینا. کہ تمہارا بھائی اگر وزیر اعظم بنے وہ مجھے ایکسٹینشن دے. وہ کہتے ہیں ہاں جی بالکل ہم آپ کو ایکسٹینشن دیں گے. تو یہ ان دو کے درمیان میں یہ کھیل چلتا رہتا ہے اقتدار کا، اور عوام پستی رہتی ہے. اور پھر جو پاور میں آتا ہے وہ آ کے یہ شو کرتا ہے کہ جیسے میں تو سیویئر ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں، اور وہ ایسے ایسے ڈرامے مذہب کے اور دوسرے بنیاد پہ کھڑے کرتا ہے. اور پھر وہ اپنے آپ کو اور اس کے گھر والے بادشاہ سمجھنے لگتے ہیں. 3 سال کے لیے آرمی چیف کا عہدہ ہوتا ہے. جیسے ہی عہدہ ملتا ہے تو وہ اس کے قریب کے لوگ اور سارے عزیز رشتہ دار سمجھتے ہیں اب ہم بادشاہ ہیں اور اب ہمیں اس تخت کی حفاظت کرنی ہے اور اس قوم کا بیڑا ایسے پار لگانا ہے کہ ساری دولت لوٹ لٹا کر حصے بکرے کر کے لوگوں کو دینا ہے، خود اپنے اقتدار کو مضبوط رکھنا ہے. یہ عیش کرتے ہیں. کب تک؟ آدھا ملک ٹوٹا ہے اس سوچ کی وجہ سے. اب پھر بکھرنے کے ہوائیں چل رہی ہیں. اب تو رک جاؤ. اچھا، ایک بڑی عجیب سی بات ہے صاحب یہ دیکھیے، آدھا ملک جب ٹوٹا تھا تو بھی کسی کو افسوس نہیں ہوا تھا. ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا. بڑے سے بڑا حادثہ ہو جائے یہ ملک، یہ قوم سمجھتی نہیں ہے. ان کو دکھ ہی نہیں ہوتا توڑنے والوں کو کہ انہوں نے کیا ستم کر دیا ہے. اچھا صاحب، یہ بحث جو ہے یہ بہت لمبی ہو سکتی ہے اور ہمارے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو میں بھی کوشش کرتا ہوں 4-5 پوائنٹس آپ کی نظر کرتا ہوں. قبول فرمائیے اگر آپ کی سمجھ میں آتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کیجئے ان پوائنٹس کو. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے امریکہ میں آرمی چیف کا عہدہ 4 سال کا ہوتا ہے، پاکستان میں 3 سال، بھارت میں 3 سال، اکثر 3 سال کا ہوتا ہے. تو یہ اگر زیادہ، یہ پہلے تو یہ اس بات کو سوچئے کہ عہدے پہ لمٹ کیوں لگائی جاتی ہے، بڑے عہدوں کو لمٹ کیوں دی جاتی ہے. لمٹ اس لیے دی جاتی ہے کہ اگر آپ بہت لمبی لمٹس دے دیں یا لمٹ نہ دیں تو وہ شخصیت اس ادارے کو کھا جاتی ہے، اس پہ ڈومینیٹ کرنے لگتی ہے، اور وہ بندہ بشر جو ہوتا ہے وہ ایک ڈیفیکٹو رولر بن جاتا ہے. زبردستی وہ اپنی چودراہٹ وہاں قائم کرتا ہے. اس لیے یہ قید لگائی جاتی ہے 3 سال 4 سال جو بھی طے ہو ان کے آئین میں. پاکستان کے آئین میں یہ 3 سال ہے. تو پہلے یہ بات واضح کر لیجئے کہ یہ لمٹ کیوں لگائی جاتی ہے. لمٹ اس لیے لگائی جاتی ہے کہ وہ انسٹیٹیوشن آرام سے چلتا رہے، وہ ایک کلٹ نہ بن جائے. پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے آرمی میں جو سسٹم ہے وہ سینیورٹی کی بنیاد پر چلتا ہے. اس سے نیچے سے لوگ آگے بڑھتے ہیں، اس سے والے اور زیادہ آگے بڑھتے ہیں، اور جب ایک آدمی آ کے یہ رستہ بند کر دیتا ہے تو سارا سسٹم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 3، فوج کے اندر ایسے ان کاموں سے فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، لابنگ شروع ہو جاتی ہے،
اور لوگ جو ہیں وہ ارلی ریٹائرمنٹ لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. وہ آگے بڑھنے کا جو ایک ردھم ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. لوگوں کی برسوں کی محنت جو ہوتی ہے وہ صفر ہو جاتی ہے. پوائنٹ نمبر 4، دیکھیے ٹرم اپنے وقت پہ ریٹائرمنٹ لینے سے، ٹرم پورا کرنے سے اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سویلین حکومت، گورنمنٹ میں اور ملٹری کی قیادت میں ایک ردھم، ایک بیلنس قائم رہتا ہے، ایک دوسرے کے لیے ریسپیکٹ قائم رہتی ہے. پوائنٹ نمبر 5، دیکھو جس تیزی سے آج دنیا میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ہر محاذ پہ تبدیلی ہے. یہ وہ دنیا ہی نہیں ہے عاصم منیر جس میں آپ پیدا ہوئے تھے، یہ وہ دنیا نہیں ہے. اتنی چیزیں بدلی ہیں کہ یہ ایک اے آئی کا دور ہے، ٹھیک ہے نا، اور سوچ بدل گئی ہے. یعنی جنگ کرنے کے طریقے بھی بدل گئے ہیں، بالکل بدل گئے ہیں. اب اگر آپ کسی ایک مائنڈ سیٹ کو لگا دیں آرمی چیف 5 سال کے لیے تو اس کا تو وہی مائنڈ سیٹ رہے گا، اور دنیا ہر سال، ہر مہینے کہیے بدل رہی ہے تیزی سے. تو اگر آپ وہی پرانا مائنڈ سیٹ اپ لے آئیں کسی آدمی کا، 60 سال کے اوپر کے آدمی کا، اور اس کو 5 سال دے دیں، وہ بیڑا غرق کر دے گا آپ کے ملک کا، آپ کی آرمی کا. دیکھو جب نئے لوگ سامنے آئیں گے، اس سے ینگر ایج کے سامنے آئیں گے، تو ایک فریش تھنکنگ پیدا ہوگی، ایک اچھی اسٹریٹجی وہ بنائیں گے، ٹھیک ہے نا. اور وہ دنیا میں آگے بڑھنے کے نئے جو طریقے ہیں ان کو جانتے ہیں. یہ کیا جانتے ہیں؟ یہ جو جانتے ہیں نا اس کے لیے 3 سال کافی ہوتے ہیں. باجوہ کی نالج اتنی پور نالج تھی، توبہ توبہ توبہ، اور ان کی بھی ایسے ہی ہے. یار پاکستان پھنس جائے گا. یہ وقت چینج کا وقت ہے. میں نے اپنے ایک بچے سے پوچھا کہ یہ اتنے جو مسائل آتے ہیں تو پھر اس کو کیسے حل کر رہے ہو، کیسے وہ کرتے ہو؟ تو کہیں گے نہیں، وہ کچھ مسائل جو ہے نا وہ ینگ پیپل لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، وہ اس کو ٹیک کیئر کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ پرانے؟ کہیں گے نہیں، وہ ینگ ہی اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں. اتنی تیزی سے انسانی ذہن کی ارتقا ہو رہی ہے کہ اب آپ کسی بھی ایک اس کو اسٹیگنٹ واٹر ہو جائے گی آپ کی سوچ. ٹھہرا ہوا پانی گندا ہوتا ہے. وہ آپ اپنی آرمی کے ساتھ کریں گے اگر آپ نے ان کی ایکسٹینشن منظور کی. یہ پاکستان کا نقصان ہے، پاکستان کی آرمی کا نقصان ہے. اور ایک آخری پوائنٹ کیا میں نے لکھا تھا کہ دیکھو اس سے کیا ہوتا ہے، پوائنٹ نمبر 6، کہ ایک کلٹ پیدا ہو جاتا ہے، کلٹ فالوئنگ پیدا ہو جاتی ہے کہ جناب ہماری تو لائلٹی جو ہے وہ عاصم منیر کے ساتھ ہیں. صاحب آپ نے حلف جو لیا تھا قرآن مجید پر، وہ پاکستان سے لائلٹی کا لیتے ہیں، عاصم منیر سے نہیں. جب زیادہ دیر کوئی ٹھہرتا ہے نا تو لوگ سب اس کو ہی، اور ہمارے تو بہت بڑے سے بڑا مکھن باز پیدا ہوا ہے کہ وہ کہتا بس میری نجات کا دہندہ یہ ہے، اسی کے ذریعے میرا عہدہ بڑھے گا، اسی کے ذریعے میں مال بناؤں گا. تو یہ سب بہت گندی باتیں ہیں. پاکستان کی ترقی کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں انہوں نے، اور یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ جرنیل ہیں جن کی وجہ سے آج نون اور بدنام زمانہ PPP خوب مال بنا رہے ہیں. روز دیکھ رہے ہیں وہ 38 دنوں میں 421 ارب روپے کا قرضہ لیا ہے پنجاب حکومت نے. 38 دن میں 421 ارب روپے کا قرضہ لیا ہے. کیوں؟ مریم نواز کو آشیرواد حاصل ہے عاصم منیر کا، اور وہ جاپان گھوم رہی ہے. یار آپ پہ اتنا قرضہ ہے اور آپ جاپان گھوم رہے ہیں، ہانگ کانگ گھوم رہے ہیں بڑے بڑے جہازوں کے اندر. یہ ہے وہ کلٹ. اس کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ان سے یا تو استعفیٰ لو یا ان کی ایکسٹینشن ختم کرو. یار ان کو بھی چاہیے کہ کچھ پاکستان کا کبھی تو تھوڑا تو مان رکھ لو کہ نہیں ہمارا وقت ختم ہو گیا، ہم جا رہے ہیں، ہمیں ایکسٹینشن نہیں چاہیے. اور دوسرا آنے والا بھی ہم سے زیادہ ذہین ہے، لوائل ہے، وہ یہ کام کرے گا. اگر وہ صحیح کام کر رہے تو وہ اس کو کنٹینیو کرے.
اگر غلط کر رہے تھے تو وہ آ کے اس کو روکے. اچھا، اب آئیے ٹائم بچائیے اور چلیے اس طرف کہ پی ٹی آئی کو ضمنی انتخابات میں کیوں حصہ لینا چاہیے. اچھا صاحب، پی ٹی آئی کو ضمنی انتخابات میں کیوں حصہ لینا چاہیے. اچھا، ایک بات، آج علیمہ خان جب مل کر عمران خان سے جیل سے باہر آئیں تو انہوں نے یہ بات بتائی، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو غور سے سنیے اور اس کو سمجھیے اور اپریشیٹ کیجیے عمران خان کو کہ یہ پہلی پارٹی ہے جس میں مشاورت سے کام چلتا ہے، اگرچہ بیہودہ لوگ زیادہ آ گئے ہیں مشاورت میں بھی اور سچے لوگوں کو باہر دھکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی عمران خان نے یہ کہا کہ ضمنی انتخابات میں میرے خیال سے حصہ نہیں لینا چاہیے، اور اگر آپ لوگ آپس میں مشورہ کریں اور پھر آپ کی جو رائے ڈیولپ ہو، جو بنے لوگوں کی پارٹی کے اندر کی، پھر کل میرے پاس آئیے گا، مجھے ان کی رائے سے آگاہ کیجیے گا، پھر میں فیصلہ کروں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے ریئل لیڈر، اس کے وہاں گنجائش ہے دوسرے لوگوں کی بات سننے کی اور سمجھنے کی کہ ہاں اگر یہ بہتر ہے تو وہ فیصلہ کریں گے. یہ جمہوری انداز فکر ہے، ایک بہت ہی مثبت سوچ ہے جس کے لیے ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے عمران خان کو. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرور حصہ لینا چاہیے. I must give you my good rationale. اور یہ 3-4 میں کام ہو جائے گا. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے سیاست میں بائیکاٹ جو ہوتا ہے وہ اکثر شکست کے برابر تولا جاتا ہے. بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. اچھا، دوسری بات یہ، دوسرا پوائنٹ، دیکھیے جب آپ حصہ لیں گے نا تو آپ دنیا بھر کے اداروں کو اور پاکستان کے اداروں کو بھی، فوج کے اندر جو آپ کے لیے ذرا سا بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کو بھی، ججز کو، جن سب کو یہ دکھائیں گے حصہ لے کر کہ عوام کے دلوں میں ہم بستے ہیں. وی آر اسٹل اے میٹر. ہم پاکستان کی کشتی کو آگے نکالنے والے ہم لوگ ہیں. یہ چور ہیں کیونکہ وہ تو دھاندلی کریں گے، اس کی فکر مت کیجیے. سارے انٹرنیشنل ارینا سے لوگوں کو بلائیے اور دکھائیے کہ یہ دھاندلی کیسے ہو رہی ہے. یہ بہت ہی اہم بات ہے. پوائنٹ نمبر 3، اچھا دیکھیے آپ اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ کی ایک سیاسی تربیت بھی ہو جائے گی. جو گندے چہرے ہیں نا آپ کی صفوں میں گھسے ہوئے لوگ، وہ اپنے اصل چہرے سے سامنے آئیں گے، اور جو لوگ ابھی تک بیچ میں تھے وہ آپ کی مقبولیت دیکھ کر کہیں گے نہیں، ہمیں اپنی کشتی نہیں بدلنی چاہیے، فیوچر کی پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے، ہمیں اسی کے ساتھ رہنا چاہیے. اگرچہ یہ بڑی مفاد پرستانہ سوچ ہے، لیکن اپنی تعداد کو کم نہ ہونے کے لیے ایسے لوگوں کو بھی ساتھ رکھیے، لیکن ان پہ نگاہ رکھیے کہ یہ مفاد پرست لوگ، تو سیاسی جماعتوں میں ہوتے ہیں مفاد پرست لوگ، ہاں ان کو زیادہ منورنگ نہ کرنے دیجیے، ٹھیک ہے نا، ان پہ نظر رکھیے لیکن ان کو مخالف کیمپ میں جانے سے روکیے. اچھا، پوائنٹ نمبر 5، دیکھو سیاست میں اپنی جگہ کبھی بھی خالی نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ جب آپ کوئی جگہ چھوڑتے ہیں نا تو آپ کا مخالف وہ جگہ فل کر دیتا ہے، وہ مزید مسلز حاصل کر لیتا ہے. تو کبھی بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے. اچھا، پوائنٹ نمبر 6 جو ہے نا، جو یہ سوچنا کہ آپ اس کو ڈی لیجیٹیمائز کر دیں گے حصہ نہ لے کر، ایسی سوچ جو ہے وہ پڑھے لکھے معاشروں میں تو کام آتی ہے. یہ ایک ایسا معاشرہ ہے یہاں کیا لیگلائز ہے کیا لیگلائز نہیں ہے، یہ کوئی اس کا آپ کو وہ نہیں ملے گا فائدہ. تو آپ کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ جگہ چھوڑ کر یہ تو سوچ سکتے ہو تمہیں فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے. دیکھو سیاسی تربیت کا موقع مل رہا ہے، پوری دنیا کو پھر ثابت کرنے کا موقع مل رہا ہے، سیاسی تربیت ہو رہی ہے، نیا خون سامنے آ رہا ہے، وہ جوش و جذبہ پوری دنیا دیکھے گی اور اس کا اثر ضرور پڑے گا ہر صورت میں، ہر جرنیل پہ کہ یار دیکھو اصل حقدار اقتدار کے یہ ہیں جو اتنے بڑے پیمانے پہ باہر نکل رہے ہیں. یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں آپ، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم ان کو جو ہے وہ ڈی لیجیٹمائز کر رہے ہیں حصہ نہ لے کے ان سے.
کوئی ان پہ فرق نہیں پڑے گا، آپ پہ فرق پڑے گا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل حصہ لینا چاہیے۔ ہاں، پھر جو آپ کا لیڈر جو بھی طے کرے اس کو ضرور فالو کرنا چاہیے، شاید اللہ اس میں کوئی بہتری کرے۔ تو یہ تمام پوائنٹس ہیں، اگر یہ آپ سمجھتے ہیں مناسب ہیں تو ان کو آپ ڈسکس کیجئے، ہمارا شو جو ہے اس کو سبسکرائب کیجئے، مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا کہ کیا عاصم منیر کو ایکسٹینشن دینی چاہیے یا نہیں، ضمنی انتخابات میں الیکشن میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں، ذرا تفصیل سے اپنے خیالات سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔